کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ رسول اللہ نے ایک عمل ایسا بتا دیا ہے کہ نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ملے گا، نبی کے درجے میں جنت میں رہنا ملے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے سچے دل سے محبت کرے گا تو جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ آئیے دوسری حدیث سنیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں تشریف لائے، بولائے کائنات سو رہے تھے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ تم اور میں یعنی محمد الرسول اللہ، حضور کے بولنے کا انداز دیکھیں، فاطمہ تم اور میں یعنی محمد رسول اللہ، حسن اور حسین اور یہ جو بندہ سو رہا ہے یعنی علی، ہم 5 تن یعنی 5 تن جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، ایک قبے کے نیچے ایک ساتھ رہیں گے۔ قربان جائیں رسول اللہ کا ساتھ 5 لوگ 4 لوگ اور ہوں گے 5 تن۔ سیدہ کریم باپ کی کریم شہزادی کو ماننے والے یاد آ گئے، عرض کی بابا ہم تو ایک ساتھ رہیں گے لیکن ہم سے محبت کرنے والے کہاں رہیں گے؟ آقا نے فرمایا بیٹی جہاں ہم رہیں گے محبت کرنے والے نہیں رہیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ اہل البیت کی محبت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کہوں آپ سے، بات اسی طرف لے جاؤں گا، لیکن ایک بات، اب ہم سب کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا نام ہم نے کڑے پہننا رکھ لیا، ڈورے پہننا رکھ لیا، کپڑوں کا کلر محبت کے نام سے منسوب ہو گیا۔ میرے بھائی اگر کپڑوں کا کلر کسی کو محب اہل بیت بناتا تو پھر کپڑوں کی دکان سب سے بڑی محب اہل بیت ہوتی، اگر کڑے کسی کو محب اہل بیت بناتے تو پھر کڑوں کی دکان سب سے بڑی محب اہل بیت ہوتی۔ کڑے، ڈورے، کپڑے یا پھر کوئی مخصوص رسمیں، اور اگر ہمارے بزرگ لوگ برا نہ مانے تو یہ بھی کہہ دوں چند درم شربت بھی کسی کو مکمل محب اہل بیت نہیں بنا سکتے، چند کھچڑے کی دیگے بھی کسی کو محب اہل بیت نہیں بنا۔ یہ نشانی ہے، اس کا انکار نہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں یہ چیزیں جو شربت ہے، نیاز ہے، نظر ہے، 10 12 دن کی محفلیں، اگر اسی سے کوئی محب اہل بیت بنتا تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ علی اکبر کی جوانی کیوں لٹتی؟ علی اکبر کی جوانی کیوں لٹتی؟ آپ غور کریں، آپ کے گھر میں بھی بیٹے ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی بیٹے ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت کی نانین کے صدقے میرے گھر میں بھی ہے، اللہ آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، ہمارے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ لیکن بچے تیز سے بائک بھگا دے تو باپ کا آفس میں دل نہیں لگتا، وہ تیز سے بائک بھگا کر کے گیا، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا، دل دھڑکتا ہے۔ جیسے جیسے بچے جوان ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ماں باپ کی امیدیں اور وابستہ ہوتی جاتی ہے۔ شادی کا دولہا تو ہر باپ بناتا ہے، لیکن امام حسین اس باپ کا نام ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنے بیٹے کو شادی کا نہیں بلکہ شہادت کا دولہا بنایا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں اگر کربلا کو رسم کے طور پر سمجھتے ہو تو پھر آپ میں اور روافض میں کیا فرق ہے؟ لیکن اگر آپ واقعی سواد اعظم کے ماننے والے ہو تو ہمارے نزدیک کربلا رسم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کربلا عشق کی انتہا کا نام ہے، کربلا عشق کی انتہا کا نام ہے، کربلا وفا کی آبرو کا نام ہے، کربلا حقیقتوں کے معیار کا نام ہے، کربلا وفاؤں کو کی تجدید کا نام ہے، کربلا اللہ اکبر دین کے تحفظ کا نام ہے، کربلا شریعت کی حفاظت کا نام ہے، کربلا اللہ و رسول سے وفا کے اظہار کا نام ہے، کربلا یہ بتا رہا
ہے، ایک طرف دین ہے۔ اب سنو، اگر کربلا سننے آئے ہو تو سن لو، ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف خوبصورت بیٹا۔ کیسا خوبصورت بیٹا؟ میں چیلنج کرنے کا عادی نہیں، کیونکہ میں کوئی محقق اور علامہ فہامہ نہیں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اس مقام پر میں چیلنج کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک جاؤ، چراغ لے کر نہیں بلکہ سورج لے کر کے ڈھونڈ لو، حسین کے علی اکبر جیسا بیٹا آج کسی کے گھر میں نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا بیٹا یا تو دادی کے مشابہ ہے یا دادا کے، تمہارا بیٹا یا نانی کے مشابہ یا نانا کے، تمہارا بیٹا یا ماں کے مشابہ یا باپ کے۔ حسین کا شہزادہ علی اکبر تو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کے ہم شبیہ۔ ایسا خوبصورت بیٹا ایک طرف، اللہ کا دین ایک طرف، کربلا کیا ہے؟ ایسا خوبصورت ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ رسول، تصویر مصطفیٰ، تنویر مرتضیٰ، 18 سال کا کڑیل جوان ایک طرف، اللہ کا دین ایک طرف۔ غیب سے ندا آتی ہے، حسین کس کو چنتے ہو، دین کو یا ہم شبیہ پیغمبر بیٹے کو؟ توجہ کرنا، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا بہت سنا، بدلے کیوں نہیں اب تک؟ کربلا بہت سنا، نمازی بنے کیوں نہیں اب تک؟ کربلا بہت سنا، دینداری کتنی آئی؟ کربلا کا بیان سن کر اٹھتے ہو اور لڑکیوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہو، کیا ہے؟ کربلا کا بیان سن کے اٹھتے ہو اور اسی رات کو پھر نشہ کرتے ہو۔ کربلا کا بیان سن کے اٹھتے ہو اور گھر جا کر کے ماں کو پھر وہی دکھ دیتے ہو۔ کربلا تو وفا کا نام ہے۔ جو اپنی ماں کو راضی نہ کر سکا وہ امام حسین کو کیا منہ لے کر جائے گا؟ اس لیے کہ امام حسین تو ماں کے ایسے وفادار تھے، پوری زندگی امام حسن اور امام حسین نے 6-7 سال کی عمر تھی ماں کی حیات میں، ماں کے ساتھ بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا نہیں کھایا۔ توجہ آپ کی، ہمیں امام حسین کے صرف 3 دن اگر زندگی کے یاد کر لیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ امام حسن اور امام حسین نے 6 سال اور 7 سال کی عمر تھی دونوں بھائیوں کی، ماں کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے کہا حسن، حسین تمہاری ماں کتنی نیک ہے۔ آپ کی توجہ ہے، راستے میں تھوڑا آنے جانے والوں کو راستہ دے دیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں کوئی بات نہیں، لیکن توجہ میری طرف ہو، میں بہت خاص بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ آپ کی ماں بہت نیک ہے، نیکوں کے ساتھ کھانا کھانے سے تو مغفرت ہوتی ہے۔ آپ اپنی امی کے ساتھ نہیں کھاتے، امام حسین کی امی نیک، نیک کہنے والا کہہ رہا نیک، آپ یہ مت سمجھنا کہ رابعہ بصری کی طرح نیک، آپ یہ مت سمجھنا نفیسہ مصری کی طرح نیک۔ نیک تو نیک ہوتی ہے نا، لیکن نیک کیسی نیک؟ کیسی نیک بتاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی، توجہ کریں حدیث پاک میں سیاہ ستہ کی روایت ہے، فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے قیامت تک فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ جس کی نیکی کا صلہ قیامت تک کی اولاد کو نصیب ہو، اس کی نیکی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جہاں تمہارا سارا نیکیوں کا تصور ختم ہو جائے، اس سے بڑھ کر سیدہ کی نیکی ہے۔ لے آؤ پوری دنیا میں کوئی ایسی خاتون کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، کسی قوم میں، کسی برادری میں، کون ہے فاطمہ الزہرا؟ تو میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، مہو مہر کہتے چاند و سورج کو۔ ہاں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، جب میں شعر پڑھتا ہوں امام اہل سنت کے تو لوگوں سے کہتا ہوں کاش میں اس کو دلی اور لکھنؤ میں پڑھتا تو مجمع چپ نہ رہتا، لیکن ممبئی والے بھی شعر سمجھتے ہیں، ہاں اس لیے کہ وہاں کے مہاجرین یہاں رہتے ہیں۔ بہرحال لیکن آپ اندازہ کریں کیا جس کا آنچل نہ دیکھا، آنچل کہتے دوپٹے کو، اور مہو مہر کہتے چاند اور سورج کو، مرد تو مرد ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حسین پاک
کی امی اتنی نیک ہے کہ سر تو سر ہے، جس کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، اس کو حسنین کریمین کی امی کہی۔ کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مسلک میں نہیں ہے، کسی قوم میں نہیں ہے، اور کتنی نیک ہے، کتنی نیک ہے۔ اللہ اللہ، آئیے ایک بات سن لیں۔ کوئی ہم سے آگے کہتا ہے مولانا سیاد دیکھ میری عظمت کو جان، کہ جب میں آتا ہوں نا تو میرے لیے مصباحی صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، علامہ صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پیر صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، عارف نسیم خان صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں کچھ ہوں نا، میرے لیے ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مبلغ کھڑے ہو رہے ہیں، علماء کھڑے ہو رہے ہیں، پیر کھڑے ہو رہے ہیں، مشائخ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا بات تو آپ کی سچی ہے، آپ کو کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں ان بڑی ہستیوں کو دیکھ کر آپ کا اندازہ لگا کہ آپ کتنے بڑے ہیں، لیکن میں نے کہا اب میری بھی سن، تیرے لیے سیاسی لیڈر کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، تیرے لیے علماء کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، تیرے لیے سید کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، تیرے لیے پیر کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے نا جس کے لیے اب میرا تصور سن، فرشتے جس کے لیے کھڑے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا، انبیاء جس کے لیے کھڑے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا، اولیاء جس کے لیے کھڑے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ وہ کون ہے جس کے لیے سب کھڑے ہیں؟ میں نے کہا وہ ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ کی ہستی، جن کے لیے جبریل بھی کھڑے ہیں، میکائیل بھی کھڑے ہیں، اسرائیل بھی کھڑے ہیں، اسرافیل بھی کھڑے ہیں۔ میرے نبی اتنے بڑے ہیں کہ موت کا فرشتہ آ کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اجازت دے تو روح نکالوں ورنہ میں واپس جاؤں۔ اتنے بڑے ہیں میرے نبی۔ میرے امام کہتے ہیں سارے عرشوں نے اچھا سمجھیے جسے، سارے عرشوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ ایک ہستی طے ہو گئی جس کی سب تعظیم کرے، آسمان زمین چاند سورج ستارے سیارے انبیاء ملائکہ جن سب جس کی تعظیم کرے، سب ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو سید الانبیاء ہے۔ لیکن اس دن انسان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب حسنین کی امی آئی، حسنین کی امی آئی، حسنین کی امی آئی تو جس کے لیے سب کھڑے ہوتے تھے وہ بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، جب بھی فاطمہ آتی تھی تو محمد الرسول اللہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، ان کی پیشانی چومتے تھے اور چوم کر کہتے تھے فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔